بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا دن پارٹ 17۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے اور قیامت آ کر رہنی ہے۔ قیامت بہت نزدیک ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسرے عالم کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کے سانس پورے کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں جا پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام اور راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو جاتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر آنے والا جائے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بہارا۔ جس طرح انسانوں اور جنات کی عمریں مقرر ہے، اسی طرح اس عالم کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس عالم کی عمر تمام ہوگی، اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کو موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت و حیات کے حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین تمام اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پہلی زندگی میں عمل کا موقع دے کر اور طریقہ کار بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا۔ پھر دوسری زندگی رکھی گئی جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی واضح کر دیا کہ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر خالق و مالک کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے۔ برزخ کے بعد اس جسم کو جو دوبارہ خاص زندگی دے کر حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی پیشی میں تمام مخلوق کو بلائیں گے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی پہلی دونوں زندگیوں سے مختلف ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں، نہ اب کوئی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تمام انسانوں کے اعمال نامے بند کر دیے جائیں گے۔ جو مسجد بنائی تھی وہ مسمار کر دی جائے گی۔ اس کا مدرسہ توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا گیا۔ اس کی کتابیں ضائع کر دی گئیں۔ اس کے رشتہ دار، اولاد، شاگرد، احباب فنا ہو کر سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ آئندہ ہر قسم کی نیکی کا سلسلہ بند اور اس کی سب امیدیں ختم کر دی گئی۔ جو نیکیاں بذات خود اس نے کی تھیں یا اس کے لیے کی گئی تھی، وہ سب کی سب قلم بند ہو کر دفتر میں پہنچ چکی، اور آج کے دن احکم الحاکمین کے یہاں جو لینے دینے والے مدعی یا مدعی علیہ ہیں، وہ بھی سب کے سب حاضر ہیں۔ اس لیے حکمت الہی ہرگز اس کو نہیں چاہتی کہ اس کو دنیا کے حال میں سزا و جزا دی جائے، کیونکہ یہ شخص ابھی عمل میں مشغول ہے، اس کی زندگی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اپنی جوانی کے جوش اور نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہو اور آخری عمر میں اس پر نادم ہو کر توبہ کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی غفاری جوش میں آ کر اس کو معاف کر دے۔